الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے ہر دن اور ہر رات میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تحقیقی درجہ 2020 تا 21 جاری ہے۔ الحمدللہ طلباء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی دستیاب ہو سکے۔ پیارے طلباء کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ طلوع و غروب نجومی اور طلوع و غروب شرعی یا عرفی میں کتنے منٹ سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے، اور عرض بلد کے تفاوت سے یہ فرق بھی بدلتا ہے، بلکہ جو ہے وہ میل شمس کے تفاوت سے بھی یہ تبدیل ہوتا ہے۔ اور ہم نے اس کی مثالیں بھی الحمدللہ عز و جل حل کی تھیں، اور تحقیقی اوقات نکالنے کے لیے آسان طریقہ، اگر ہم سائنٹیفک کیلکولیٹر کو جو ہے وہ یوز کریں اور اس کی میموریز کو استعمال کرتے ہوئے ہم حل کریں تو پھر فارمولہ چھوٹا بھی ہو جاتا ہے اور آسان بھی ہو جاتا ہے۔ برطانیہ میں اور اونچے عرض بلاد پر جو موسم گرما میں وقت فجر و مغرب کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وجوہات بھی ہم نے الحمدللہ عز و جل سیکھی تھی۔ تو ناظرین، اگر آپ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہوں تو ہماری دوسری جو ہے اپنی ویڈیوز موجود ہیں چینل پر، آپ ان سے جو ہے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کی طرف۔ تو تحقیقی درجے کے طلباء کرام متوجہ ہوں کہ الجواہر الیواقیت فی علم التوقیت معروف بھی توضیح التوقیت از ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ جو ہیں وہ صفحہ نمبر 74 پر، یہ 227 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اور معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 74 پر جو ہے ایک اور قاعدہ بیان کرتے ہیں استخراج اوقات کا۔ ٹھیک ہے، آئیے اس قاعدے کو ہم آج سیکھتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین کرام اور تحقیقی درجے کے طلباء کرام، صفحہ نمبر 74 پر ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ ایک اور قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ جی ارشاد فرماتے ہیں، بوجہ آخر، یعنی دوسری صورت میں جس جز کا طلوع و غروب نکالنا ہو، یعنی جس تاریخ کا، اس کے میل کو تمام عرض البلد پر ایک مرتبہ بڑھائیں اور ایک بار تفریق کریں، پھر ان دونوں کی جیبیں جمع کر کے تنصیب کر لیں۔ اس کا نام جیب اوسط رکھیں۔ پس جیب انحطاط یا ارتفاع وقت کو جیب غایت انحطاط یا غایت ارتفاع سے تفریق کر کے باقی کو جیب اوسط منحط پر تقسیم کریں۔ پھر جدول سہم میں اس حاصل قسمت کی قوس لے کر 4 دقیقے میں ضرب دیں کہ وقت مطلوب ہے۔ آئیے اس قاعدے کو ہم سمجھتے ہیں۔ قاعدہ 2، اس میں ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ کہ ہم جیب اوسط معلوم کریں گے، اور دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ تفاضل جیبین معلوم کریں گے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ اور تیسرا کام ہم یہ کریں گے، حاصل قسمت کی قوس لیں گے سہم میں، یعنی اس کو فضل دائر کہہ لیں ڈائریکٹ، اور چوتھا کام یہ ہوگا ہم اپنے فضل دائر سے وقت کا استخراج کریں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ قاعدہ ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں یہ بھی اوقات طلوع و غروب اپنے صبح و عشاء و مثلین نکالنے ہی کا قاعدہ ہے، لیکن یہ قاعدہ تھوڑا سا مختلف ہے۔
یہ ہمارے بزرگوں کا کمال تھا کہ انہوں نے اوقات نکالنے کا ایک نہیں بلکہ کئی قاعدے بیان کیے. تو الحمدللہ عز و جل چونکہ دعوت اسلامی کی مجلس توقیع کے زیر اہتمام آپ طلباء کرام تحقیق کے درجے میں جو وہ پڑھ رہے ہیں، تو لہذا ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں ہم تمام قاعدے سیکھیں اور ہمیں جو ہے وہ یہ علم اچھے انداز میں حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دیکھیے قاعدہ دوم میں ہمیں جیب اوسط نکالنی ہوگی، تفاضل جیبین، پھر فضل الدائر، اور آخر میں ہم وقت کا استخراج کریں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے صفحہ نمبر 74 میں جو قاعدہ دیا ہوا ہے جیب اوسط کا، وہ یہ ہے کہ تمام عرض میں ہم ایک مرتبہ میل کو جمع کریں گے اور ایک مرتبہ میل کو مائنس کریں گے. ہم نے فرض کیا کہ عرض بلد جو ہے وہ 40 درجے شمالی ہے اور میل جو ہے وہ 20 درجے شمالی. آئیے تو اب عرض بلد 40 ہے تو تمام عرض کیا ہوا؟ تو پیارے طلباء کرام، جب بھی یہ بات آتی ہے کہ تمام عرض تمام میل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ درجہ جو عرض بلد کو 90 تک تمام کر دے، وہ درجہ جو میل شمس کو 90 تک تمام کر دے، یعنی عرض بلد اور 90 درجے کا تفاوت تمام عرض کہلاتا ہے. تو دیکھیں ہم اس کو رفع عمل کر کے دیکھتے ہیں کہ 90 درجے میں سے اگر ہم 40 نکال دیں تو 50 درجہ بچتا ہے، یعنی گویا 40 درجے عرض بلد کا تمام 50 ہوا، کیونکہ 40 اور 50 کا مجموعہ جو ہے وہ 90 درجے ہوتا ہے. لہذا یہاں پر ہم نے لکھ دیا 50 درجے. اب اس کے بعد دیکھیے میل ہم نے جو وہ فرض کیا ہوا ہے کہ 20 درجے شمالی. ایک مرتبہ ہم جو ہے جمع کریں گے، یہاں پر بھی اسی طرح لکھ لیجئے 50 اور 20. ایک مرتبہ جمع کریں گے اور ایک مرتبہ مائنس کریں گے. جب جمع کیا تو ہمیں 70 درجہ حاصل ہوا، یعنی مجموعہ ان دونوں کا. اور جب ہم نے یہاں پر تفریق کیا تو ہمیں 30 حاصل ہوا، حاصل تفریق. اب ان دونوں کی جیبوں کو یعنی سائنس کو جمع کر کے 2 پہ تقسیم کریں گے تو جیب اوسط حاصل ہوگا. لہذا ہم نے جو ہے وہ سائن نکالا 70 کا اور اس میں جمع کیا سائن 30 کو اور تقسیم کر دیا 2 پر. دیکھیں ہمیں جواب حاصل ہوگا. ہم کیلکولیٹر میں نکالتے ہیں اور آپ بھی جو ہے وہ کیلکولیٹر کا استعمال کر کے اس کو دیکھیے کہ جواب کیا آتا ہے. دیکھیں ہم نے یہ جیب اوسط نکالی تو آشاری نظام میں تو یہ 0.7198 ظاہر ہوئی، لیکن ہم یہاں پر جو ہے وہ بزرگوں کے طریقے پر اس کو درجہ دقیقہ ہی میں لیں گے. لہذا 0 درجہ 43 دقیقہ 11.45 ثانیہ یہ ہمیں جیب اوسط حاصل ہوئی. اب تفاضل جیبین کیا چیز ہے؟ تفاضل جیبین ہے، ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ ہم کون سا وقت کا استخراج کر رہے ہیں. اگر ہم ایسے وقت کا استخراج کر رہے ہیں کہ جب سورج انحطاط میں ہوتا ہے، افق سے نیچے ہوتا ہے، جیسے طلوع غروب اور صبح صادق و عشاء، تو پھر ہم جو ہے وہ انحطاط کے اصول سے کریں گے. اور اگر ہم دیکھیں کہ سورج ارتفاع کی حالت میں ہے، جیسے مثل اول و ثانی کے وقت ہوتا ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ ارتفاع کی ترکیب استعمال کریں گے. یہاں چونکہ ہم طلوع غروب کی طرف جا رہے ہیں، لہذا ہم یہاں پر تفاضل جیبین اس طرح نکالیں گے. یعنی میں دونوں صورتیں لکھ دیتا ہوں کہ تفاضل جیبین یہ نام ہے غایت انحطاط کی جیب سے گھٹا دیا جائے انحطاط وقت کی جیب کو، انحطاط وقت کی سائن کو. اور دوسری صورت اس کی یہ بنے گی کہ غایت ارتفاع سے یہی کام کیا جائے، غایت ارتفاع کی جیب سے گھٹا دیا جائے ارتفاع وقت کی جیب کو. ٹھیک ہے ناظرین کرام، اس کو توجہ سے دیکھ لیجئے. تفاضل جیبین معلوم کرنے کی 2 صورتیں ہوں گی. یا تو ہم غایت انحطاط لے لیں، تو لازم بات ہے یہ ہم جب لیں گے کہ جب ہمیں وقت معلوم کرنا ہوگا طلوع غروب یا صبح عشاء کا، اور ارتفاع میں ہم جب آئیں گے جب ہمیں مثل اول و ثانی کے اوقات کا استخراج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آئیے
ہمیں یہاں معلوم کرنا ہے. تو اب غایت انحطاط اور انحطاط وقت کیسے نکالیں گے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے جی، طلوع غروب کے وقت جو انحطاط وقت ہوتا ہے تو وہ ہم نے دیکھنا افق سے نیچے کتنا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمارا بعد سمتی جو ہے وہ آیا 90 درجے اور فرض کیجئے کہ 50 دقیقے، اس میں سے ہم 90 درجے نکال دیں. افق سے جو دوری ہے، افق تک کی جو دوری ہے، لہذا یہ ہمیں صرف 0 درجہ 50 دقیقہ حاصل ہوا کہ جب سورج طلوع غروب کے وقت 90 درجے 50 دقیقے کی دوری پر ہوگا تو دراصل جو افق سے جو اس کا جھکاؤ ہوگا، جو انحطاط ہوگا، وہ صرف 50 دقیقے ہوگا. تو یہ کہلائے گا انحطاط وقت. اور اگر یہی فجر یا عشاء ہوتا تو انحطاط وقت جو ہے وہ 18 درجے ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا، غایت ارتفاع نکالنے کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ عرض و میل اگر جہتاً یکساں ہیں تو ان کو جمع کر کے 90 میں سے نکال دیجئے، یا عرض و میل جہتاً مخالف ہوں تو ان کا تفاوت لے کے 90 درجے میں سے مائنس کر دیں. میرے رضا رہنمائے کاملہ، پیشوائے عاشقاں، ہے ہمارا مقتدا، علم و فن کا بادشاہ، ہے مدینے کی ضیاء، غوث پاک کی عطا، پیارے رضا سوہنے رضا، اچھے رضا، سچے رضا، رضا رضا رضا، اے میرے رضا، رضا رضا، اے میرے رضا، رضا احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے طلبہ کرام، ہمارا سلسلہ جاری تھا. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ دیکھیں اس کو پھر سن لیجئے. قاعدہ دوم کو کہ ہم جو ہے وہ اس میں جیب اوسط نکالیں گے، پھر تفاضل جیبین، اور اس کے بعد ہم حاصل قسمت بھی نکالیں گے. حاصل قسمت، اور پھر فضل الدائر نکال کے ہم وقت کا استخراج کریں گے. تو اس کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو 3 نمبر دے دیجئے اور اس کو 4 اور 5 آپ نمبر دے دیجئے. اچھا جی، آئیے دیکھیں جیب اوسط کیا ہے. تو ہم پہلے عرض بلد کا تمام لیں گے، یعنی 90 درجے میں سے ہم نے عرض بلد گھٹایا، 40 درجے کو ہمیں 50 حاصل ہوا. یہ تمام عرض بلد ہے. تمام عرض بلد میں ایک مرتبہ میل شمس 20 درجے جو تھا اس کو جمع کیا اور ایک مرتبہ مائنس کیا، اور ان دونوں کا ہم نے سائن لے کر 2 پہ تقسیم کیا تو ہمیں جیب اوسط حاصل ہوا 0 درجہ 43 دقیقہ 11.45 ثانیہ. اب ہمیں نکالنا ہے تفاضل جیبین، دوسرا ہمیں قدم حل کرنا ہے. تو دیکھیے، تفاضل جیبین کا مطلب یہ ہے کہ غایت انحطاط کی جیب سے انحطاط وقت کی جیب کو ہم مائنس کریں گے. تو غایت انحطاط کیسے نکلتا ہے؟ تو یہ اس طرح نکلتا ہے کہ عرض و میل اگر یکساں ہوں تو ان کا مجموعہ 90 میں سے گھٹا دیا جائے. تو چونکہ عرض 40 ہے، میل 20 ہے، ان کا مجموعہ جو ہے وہ 60 ہوا. 60 کو ہم نے 90 میں سے نکالا تو ہمیں ملا 30، لہذا 30 درجے جو ہے وہ غایت انحطاط ہوئی. تو غایت انحطاط کی جیب سے ہم نے انحطاط وقت، چونکہ طلوع غروب کے وقت سورج جو افق سے نیچے ہوتا ہے وہ صرف 0 درجہ 50 دقیقے ہوتا ہے، لہذا ہم نے اس کا سائن اس میں سے مائنس کر دیا اور ہمیں جو ہے یہ حاصل ہوا تفاضل جیبین 0 درجہ 29 دقیقہ 7.64 ثانیہ. اب ہم تیسرا قدم حل کریں گے، وہ یہ کہ حاصل قسمت نکالیں گے. حاصل قسمت جو ہے وہ تفاضل جیبین کو تقسیم کریں گے جیب اوسط پر. تو تفاضل جیبین یہ ہے اور جیب اوسط یہ ہے. ہم نے 0.29 7.64 کو تقسیم کیا 0 43 11.45 پر
تو ہمیں حاصل ہوا 0 درجہ 40 دقیقہ 27.79 ثانیہ، یہ حاصل قسمت ہے۔ اب ہم فضل الدائر معلوم کریں گے، یعنی جو ہے قوس سہم معلوم کریں گے۔ تو اس کا فارمولہ پیارے طلبہ کرام یہ ہے کہ ہم ایک میں سے اس حاصل قسمت کو تفریق کریں گے اور اس کی جیب و تمام میں قوس نکال لیں گے۔ تو دیکھیے ہم نے یہاں پر یہی کیا، قوس انورس اور بریکٹ میں ہم نے ایک میں سے اس حاصل قسمت کو گھٹایا، تو ہمیں یہ جو ہے قوس سہم حاصل ہوئی 70 درجے 59 دقیقے 50.2 ثانیہ۔ اب ہم نے اس کے گھنٹہ منٹ بنا لیے 15 پر تقسیم کر کے، تو ہمیں یہ طول آفتاب حاصل ہوا 4:43 منٹ 59.35، اور جب ہم نے اس کو 12 میں سے تفاوت نکالا مائنس کیا تو ہمیں یہ غروب بھی حاصل ہوا۔ اور یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ فارمولے سے اولاً جو اوقات کا استخراج ہوتا ہے وہ جیبی ہوتا ہے، نہ کہ بلدی اور شرعی، کیونکہ بلدی کے لیے اپنے اوقات میں جو ہے تعدیل ایام کو ملانا پڑتا ہے، اور معیاری کے لیے ہمیں جو ہے وہ تعدیل مروج کو بھی زائد کرنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ایک طالب علم نے اچھا سوال کیا ہے کہ ابھی یہ تو بتایا گیا کہ غایت انحطاط کیسے نکالیں گے، کہ 90 درجے میں سے مائنس کر دیں گے، اگر عرض و میل جہتاً یکساں ہیں تو ان کا مجموعہ ورنہ تفاوت، لیکن جب ہمیں مثل اول و ثانی کے اوقات نکالنے ہوں گے اس وقت سورج انحطاط میں نہیں بلکہ ارتفاع میں ہوتا ہے، الٹیچوڈ پر ہوتا ہے، تو اب ہمیں غایت ارتفاع کی جیب میں سے ہمیں جو ہے ارتفاع وقت کی جیب کو مائنس کرنا ہوگا۔ تو پیارے طلبہ کرام اور ناظرین کرام، غایت ارتفاع کیسے معلوم کرتے ہیں؟ تو پہلے اب یہ غور کیجئے کہ غایت ارتفاع ہوتا کب ہے؟ سورج سب سے زیادہ جو افق سے اونچائی پر پہنچتا ہے وہ نصف النہار کا وقت ہوتا ہے، اور یہ ہم جو ہے وہ تقریبی درجے میں اثر کے قاعدے میں پڑھ چکے کہ سایہ اصلی بنتا ہی اس وقت ہے جب سورج عین نصف النہار پر ہوتا ہے، اور اس کا نکالنے کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا عرض مائنس میل، لیکن اس کو ایبسولوٹ کرنا ہوگا، تو عرض بلد میں سے میل شمس کو گھٹا کر ہم جو ہے وہ غایت ارتفاع معلوم کر لیں گے۔ اب رہ گیا ارتفاع وقت، تو اگر ہمیں مثل ثانی معلوم کرنا ہے اور فرض کیجئے کہ مثل ثانی کا بعد سمتی ہمیں 65 درجے حاصل ہوا، تو اب اس کا تمام لیجئے 90 تک، تو لہذا 25 درجے ارتفاع کہلائے گا کہ مثل ثانی کے وقت جو سورج کی افق سے اونچائی ہوگی وہ 25 درجے ہوگی، تو وہاں پر ہمیں اسے اس طرح استعمال کریں گے۔ یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ ابھی ہم نے جو مثال حل کی تو اس میں کیا تعدیل ایام ملانے سے بلدی اور تعدیل مروج ملانے سے یہ معیاری اور تحقیقی اگر حاصل ہو جائیں گے؟ تو تحقیقی ابھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے ابھی جو مثال حل کی ہے اس میں ہم نے عرض بلد کے ساتھ میل شمس کو مفروض لیا ہے، فرض کیا ہے ہم نے، یہ ابھی تحقیقی نہیں ہے۔ وہ تو آپ کو ماشاءاللہ آپ نے پڑھا کہ تحقیقاً میل بھی حاصل کرنے کی بھی طریقے جو ہے وہ آپ کو گزشتہ اسباق میں بیان کیے گئے۔ یہ ہمارے ایک طالب علم نے سوال کیا ہے کہ جو پیریڈ ٹائمز اپلیکیشن جو ہے دعوت اسلامی کی، تو کیا ہم اس کی مدد بھی لے سکتے ہیں کہ اس میں تحقیقی اوقات ہے؟ جی بالکل آپ مدد لے سکتے ہیں، اپنے میدان آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو مقام دنیا کا لینا چاہیں تو اس کی باقی چیزوں کو دیکھ لیجئے، اور اگر بلندی بھی لینا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلندی کو بھی لے سکتے ہیں، ورنہ بغیر بلندی بھی اوقات کا استخراج کر سکتے ہیں، کوئی فرق جو ہے وہ انشاءاللہ عزوجل نہیں آئے گا۔ اور اگر سیکنڈ کی کسروں میں فرق ہو تو اس پہ نظر انداز نہ ہو، یعنی اس میں جو ہے آپ پریشان نہ ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اس کی اور وجوہات ہوتی ہیں جو انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کو بیان کی جائیں۔ ہمارے ایک طالب علم نے یہ سوال کیا ہے کہ ابھی جو ہم نے 90 درجے 50 دقیقے جو ہمارا بعد سمتی تھا، تو جب ہم نے انحطاط لینا چاہا تو ہم نے 90 اس میں سے مائنس کر دی اور ہمیں صرف 50 دقیقے حاصل ہوئے، تو کیا ہم جب بلندی کا لیں گے تو پھر تو 50 دقیقے نہیں ہوں گے؟ جی بالکل، جب بلندی لیں گے تو فرض کیجئے اگر آپ کی بعد سمتی بن رہی تھی 91 درجے 10 دقیقے، تو لا محالہ اب ہو جائے گی وہ 1 درجہ 10 دقیقہ انحطاط۔ اسی طریقے سے ابھی جو میں نے بورڈ پر حل کرایا اس میں ہم نے فرض کیا ہے کہ بعد سمتی 90-50 ہو، تو ہم نے انحطاط وقت جو ہے وہ نکالا ہم نے 50 دقیقے، لیکن آپ نے اب تحقیقاً ہی لینی ہے، لہذا وہ جتنی بھی ہو 49 دقیقے اور کچھ ثانیے یا 50 دقیقے سے کچھ اوپر ہو تو آپ نے اسی کو ہی رکھنا ہے۔ اچھا، یہ سوال یہ کیا گیا کہ قوس سہم کیا ہوتا ہے، تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو تصویریں بنا کر بھی انشاءاللہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو
اس کو آسانی کے لیے یوں سمجھیے کہ سیکنڈ نہیں ہے، قاطع الگ چیز ہے اور سہم الگ چیز ہے۔ سہم جو ہے وہ وتر سے بنتا ہے۔ تو مزید اس وقت تو اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ تو جب بھی سہم نکالنا ہوگا تو آپ اپنے جو ہے وہ ایک میں سے حاصل قسمت گھٹائیں گے، جو بھی یہاں پر ہمیں حاصل ہوا تھا، اور اس کو جو ہے کوس انورس نکال لیں گے جیب التمام، تو یوں آپ کو سہم حاصل ہوگا۔ یعنی کسی چیز کا سہم نکالنا ہو تو پہلے ایک میں سے اس کو مائنس کر دیں اور پھر اس کی آپ اپنے قوس جیب التمام نکال لیں، جیسا کہ ہم نے یہاں پر کیا۔